السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اور ہمارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں کہ لین دین میں نرمی کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بنی اسرائیل قوم کے 3 آدمیوں کے بارے میں جن کا اللہ نے امتحان لیا، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کو خوشخبری سنائی اور نیکوکاروں کو ڈرایا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، لیکن جب وہ لوگوں سے لین دین کرتا تو اپنے آدمی سے کہہ دیتا کہ دیکھو، جو آسانی سے مل جائے وہ لے لینا، اور جس مال کے لینے میں تنگی ہو اس کو رہنے دینا اور درگزر کر دینا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں سے درگزر کر دے۔ جب وہ فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے کبھی کوئی نیکی کی تھی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، البتہ میرا ایک غلام تھا، میں لوگوں سے معاملات کیا کرتا تھا، جب میں اس کو تقاضے کے لیے بھیجتا تو اس کو کہتا کہ جو کچھ آسانی سے حاصل ہو جائے وہ لے لینا، اور جس کے حصول میں تنگی اور مشقت ہو تو اس کو چھوڑ دینا، اس کو درگزر کر دینا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بہانے ہماری برائیوں سے درگزر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تیری برائیوں سے درگزر کر دیا۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرم رویے سے پیش آنے اور ان سے درگزر کے معاملہ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور وسعت معلوم ہوتی ہے۔ تھوڑے عمل سے بھی اجر عظیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مغفرت بھی کر دی اور برائیوں سے درگزر بھی کر دیا، حالانکہ اس کا عمل قلیل تھا۔ بندے ایک دوسرے کے ساتھ جیسا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ جو شخص سنگ دل ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں، اور جو شخص دوسروں کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرتا ہو تو ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک ابرص، دوسرا اندھا، تیسرا گنجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان لیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے ابرص کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی جلد پسند ہے، کیونکہ لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی اس کی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ پسند ہے۔ چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ عمدہ بال، اور میرا یہ عیب ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا عیب جاتا رہا، اس کے عمدہ بال آگے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ تو فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بصارت دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بصارت اس کو واپس کر دی۔ پھر پوچھا کہ کس طرح کا مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ پھر تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے۔ ابرص کے پاس اونٹوں سے ایک وادی بھر گئی، گنجے کے پاس
گائے بیل سے ایک وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ اور پھر فرشتہ اپنی اسی حالت میں ابرص کے پاس آیا اور کہا کہ میں مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان اسباب ختم ہو چکا، آج اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مقصد کی توقع نہیں، لیکن میں نے تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھی جلد اور اچھا مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے میں اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ حقوق اور بہت سے ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کہیں تم برص کی بیماری میں نہیں تھے جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھایا کرتے تھے، تم ایک مفلس اور غریب اور فقیر تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ چیزیں عطا کی۔ اس نے کہا کہ یہ ساری دولت تو پشت در پشت چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت میں لوٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پہلی صورت میں اور اس سے بھی وہی بات کی، اس نے بھی ابرص والا جواب دیا۔ فرشتے نے اسے بھی کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت میں لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس نے اپنی اسی پہلی شکل و صورت میں اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں اور مسافر ہوں اور سفر کے تمام اسباب ختم ہو چکے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مقصد کی توقع نہیں، میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں بصارت دی ہے ایک بکری مانگتا ہوں جس سے میں اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا، واقعی میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بصارت عطا فرمائی، واقعی میں فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا، تم جتنی بکریاں چاہو لے جاؤ، خدا کی قسم جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض اور ناخوش ہے۔ پیارے دوستو، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نادار اور غریب اور کمزور لوگوں کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آنا چاہیے اور ان کی توقیر اور تکریم کرنی چاہیے اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کی دل شکنی اور ان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو آگے بھی بیان کرنا چاہیے اور ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ دوستو، اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مال کی کثرت اللہ کی محبت کی دلیل نہیں، اللہ جن کو مال دیتے ہیں ان کو امتحان میں بھی ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے داؤد، گناہ گاروں کو خوشخبری سناؤ اور صدیقین نیکوکاروں کو ڈراؤ۔ تو داؤد علیہ السلام حیران ہو گئے اور عرض کیا کہ اے پروردگار، میں گناہ گاروں کو خوشخبری کیسے سناؤں اور صدیقین کو کیسے ڈراؤں؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے داؤد، گناہ گاروں کو یہ خوشخبری سناؤ کہ کوئی گناہ مجھ سے بڑا نہیں ہے، میں اس کو معاف کر سکتا ہوں، اور صدیقین کو اس سے ڈراؤ کہ وہ اپنے اعمال صالحہ پر مغرور نہ ہوں، میں جس کے سامنے حساب پیش کروں گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ اے داؤد، اگر تیرا ارادہ ہے کہ مجھ سے محبت کرے تو اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے داؤد، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو تہجد ادا کرتا ہے جبکہ بیکار لوگ سو رہے ہوتے ہیں، خلوت میں مجھے یاد کرتا ہے جب غافل لوگ میرے ذکر سے بے فکر ہوتے ہیں، اور میری نعمت کا شکر ادا کرتا ہے جب بھولنے والے مجھے فراموش کر چکے ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی دوسری ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔